بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اترنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ کچھ کھجوریں کھا کر سو گئیں۔ صبح اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں کچھ پانی چھگل میں ڈالا اور گھر سے نکل گئے، چونکہ ابرص نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں گے جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور اپنے خداؤں کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عرب کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا اور سب غصے سے آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں نیچی رکھیں اور اس کی بھی پرواہ نہ کی کہ کون کس جذبات سے تمہیں گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فخر سے نکلے کہ ایک طرف ستو کا تھیلا مبارک آپ کے کندھے پر لٹکا ہوا تھا اور دوسری طرف کھجوریں تھیں۔ بائیں کندھے پر سیاہ اونی کمبل تھا، ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا، تیز نظروں سے آپ کو دیکھا، حیرت انگیز نظروں سے آپ کو دیکھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، حسب عادت سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام پہنچ گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر بالکل سامنے پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑ خشک تھا، نہ درخت تھے نہ پودے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سیاہ جلے ہوئے پہاڑ ہوں۔ آپ پہاڑ پر پہنچے اور ایک غار میں اترے۔ گڑھ بہت بڑا نہیں تھا، تقریباً 1/4 2 گز چھوٹا اور 4 گز لمبا تھا۔ گھاٹی کے اوپر ایک اونچی چٹان اٹھی تھی۔ اس چٹان کی وجہ سے نہ تو غار کے اندر سورج کی روشنی کی رفتار معلوم ہوئی اور نہ ہی گرم ہوائیں وہاں پہنچیں۔ اس گڑھ کا نام غار حرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے پریشان تھا، اس لیے آپ نے تنہائی کو اپنایا تھا۔ آپ کئی دن اسی قید خانے میں رہے۔ جب ستو اور کھجور ختم ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اگلے دن پھر ستو اور کھجور لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر اکیلے رہے، پھر جب ستو اور کھجور ختم ہو گئیں تو وہ مکہ واپس آ گئے۔ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک پہنچے ہی تھے کہ وہی شخص پھر آپ سے ملا جس نے آپ کو پہلے پکڑا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت زدہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، فرشتہ جبرائیل؟ جی ہاں، فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام انبیاء کے پاس آتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جی ہاں، آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چنا ہے۔ میں امی ہوں، پڑھنا یا لکھنا بالکل نہیں جانتا۔ یہ خدا کی نصیحت ہے۔ جبرائیل نے کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ تیزی سے چلتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ آج پھر کچھ ہوا ہے۔ آپ کمرے میں تشریف لے گئے اور چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ وہ مجھ سے کمبل ہٹا دیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمل اتار دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک شاندار آواز آئی کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، طہارت اختیار کرو اور گندگی کو دور کرو، شرک سے بچو۔ آپ ڈرتے ڈرتے اٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی نظروں میں غائب ہو گئے۔ یوں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ہی بیٹھی تھیں، غمگین اور غم میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آپ کو اٹھتے دیکھ کر کہنے لگیں، کیا بات ہے میرے بادشاہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ وقار نے سچ کہا تھا کہ آپ پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ، میں اپنی برادری سے ڈرتا ہوں، میں وہی کروں گا جو خدا مجھے حکم دے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری برادری راضی نہ ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ تو خوف ہے، لیکن کیا تم جماعت کے خوف کی وجہ سے حکم الہی کو پورا کرنے سے انکار کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا حکم دے گا اور میں اس کا حکم کیسے پورا کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اس کے بڑھاپے اور بزرگی کو بیان کرو۔ بے شک خدا نے کہا، لیکن آج پورا عرب خود بتوں کی پوجا کرتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، پورا حجاز، پورا عرب میرا دشمن ہوگا۔ میں اکیلا کس سے اور کس انداز میں مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک قبیلہ نہیں، پورے عرب سے لڑنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کچھ بھی ہو جائے خدیجہ، میں لڑوں گا، میں اللہ کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بہت اچھے دل والے ہیں، وہ ان بتوں کو کیسے چھوڑیں گے جن کی وہ اور ان کے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ ان کی برائی کو سن سکیں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ابرش نے اہل مکہ کے دلوں میں بغض پیدا کر کے اہل مکہ کو تمہارے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ نے کہا، لیکن میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ اس بات کا حضرت خدیجہ کے دل پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ وہ جانتی تھیں اور اچھی طرح جانتی تھیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، جب بھی آپ بتوں کے خلاف کچھ کہیں گے تو کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا، سب آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کو پوری برادری سے اکیلے لڑنا پڑے گا۔ اسی لیے خیال نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غمگین کیا اور آپ کام میں مشغول ہو گئیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ پوسٹ پسند آئی ہے اور آپ کو میری اس پوسٹ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو برائے مہربانی اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نیچے دیے گئے شیئر کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔